قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر نازل فرمائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل اختیار کیا، حق پر جمے رہے اور ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے۔ یہ چار کام جو انسان اختیار کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دو، اس کو ختم کر دو، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو اچھائی میں بدلو، اس کو ختم کر دو، اور اگر تم زبان سے بھی نہ کر سکو، اتنی بھی طاقت نہ رکھتے ہو، تو پھر دل سے اس برائی کو بدل دو۔ اب یہ حدیث مبارکہ بہت مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی تعلیم اور بہت بڑا وسیع مفہوم ہے اس میں، اور وہ کیا ہے کہ برائی سے روکنا اچھائی کرنے والوں پر بھی لازم ہے، اچھائی کرنے والوں پر بھی لازم۔ جیسے بعض مرتبہ یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، خود تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، خود تو ہم شریعت پہ چل رہے ہیں، لہٰذا ہم تو بچ گئے، تو اس گمان میں ہم نہ رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے عمل کو تو کرنا صحیح ہے ہی، وہ تو ہے ہی لازم، لیکن دوسروں کی برائی سے بھی غافل نہ رہو، ان کی برائیوں سے بھی ان کو بچانے کی فکر کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر خطرے میں رہو گے، پھر کیا رہو گے؟ خطرے میں رہو گے۔ گزشتہ زمانوں کا واقعہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب نازل فرمایا اور حکم دیا کہ اس بستی کو جا کر پلٹ دو، بستی کو پلٹ دو۔ جبرائیل امین چونکہ تمام ملائکہ کے سردار تھے تو ان کو بھی پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اس بستی کو پلٹ دو۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے جس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا ہے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسے فرد کو کہ جس نے کبھی رائے کی دانے کے برابر بھی کبھی برائی نہیں کی، برائی کا سوچا بھی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں اس بستی کو پلٹ دو اور اس کو بھی اسی کے اندر دبا دو، اس کو بھی اسی میں دبا دو۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اپنی عبادت کی فکر رہی اور وہ دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہوئے بھی اس کو برداشت کرتا رہا، اس کو برداشت کرتا رہا، اس کو روکنے کی فکر نہیں کی اس نے۔ تو گویا کہ دوسرے کی برائی سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ایمان کو قائم رکھنے اور برائیوں سے روکنے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدلو، اپنے ہاتھ سے۔ یغیر کا معنی ہے تبدیل کرنا، وہ یغیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا، ہاتھ سے تبدیل کرنا ہے اس کو۔ ڈیک بج رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گانے بج رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو آپ نے بدل دیا۔ بدلنے کا کیا مطلب بند کر دیا؟ نہیں، اس کی کیفیت ہی بدل گئی کہ وہاں پر برائی کا کوئی عنصر باقی نہ رہے، ایسا تبدیل کر دینا کہ اس کو اچھائی میں تبدیل، فیغیرہ، تبدیل کرنا ہے اس کو، صرف روکنا نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک دیا، ہاتھ سے مار لگا دی، ہاتھ پکڑ کر برائی سے پیچھے کر لیا، بلکہ تبدیل کرنا مراد ہے۔ فلیغیرہ،
آج اس میں بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں. ہم کہتے ہیں کہ برائی کو روکنا، اس کا ترجمہ روکنے کا نہیں ہے، یغیرہ تبدیل کرنا. لہذا برائی کو دیکھ کر سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دیں اس کو. اس برائی کو اتنا برا سمجھیں، اتنی اس کی برائی بیان کریں کہ وہ اچھائی میں بدل جائے، وہ اچھائی میں بدل جائے. کیا مطلب؟ اس برائی میں ملوث لوگوں کو ایسی نصیحت ہو کہ وہ دل سے اس برائی کو چھوڑ دیں اور اچھائی کے راستے پر آ جائیں. اس حد تک تبدیل کرنا جو بھی با اختیار ہے. اب اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہر وہ شخص جو عہدیدار ہے، ہر وہ شخص جس کے ماتحت کے اندر افراد لوگ موجود ہیں، جیسے خاندان کا سربراہ ہے. گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. اب اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ سارا ایک خاندان ہے. اب وہاں پر انسان کہتے ہیں کہ ہاتھ سے ہم نہیں بدل سکتے، بھئی ہمارا اختیار نہیں ہے. اگر وہی آپ کا بیٹا کسی اور غلط کام میں لگ جائے، کسی اور سیاسی کام میں لگ جائے، کسی اور حکومتی نافرمانی کے اندر ملوث ہو جائے، تو کیا اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اس بے حیائی والے اور گناہ والے اور غیر شرعی یا غیر قانونی کام سے روکنے کے لیے کہ آپ آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے؟ بڑھاؤ گے. اب وہاں پر بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ جوان ہے، اب میرا زور نہیں چلتا اس پر، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہمارے ہاں عذر ہے کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ عذر ہے نہیں، یہ عذر ہم نے بنایا ہوا ہے. اور ہم نے اس لیے بنا لیا ہے کہ ہم نے اس برائی کو اپنے دل سے برا جانا ہی نہیں ہے. اگر اس برائی کی برا پن، اس کی قباحت دل میں ہوتی تو پھر ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی آخری حد تک کوشش کرتے. جیسے آگ ہے، آگ جل رہی ہے. اب کوئی نادانی کی وجہ سے آگ کی طرف چلا جائے، یا نشے میں دھت ہو اور اس کو پتہ نہ چل رہا ہو وہ آگ کی طرف جا رہا ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ بھئی میں آوازیں دے رہا ہوں، میں روک رہا ہوں، رک نہیں رہا ہاتھ سے. نہیں، آپ پوری جان لگائیں گے اس کو روکنے کے لیے، آپ پوری جان لگائیں گے. تو پوری جان لگانا تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے دل کے اندر اس کی برائی موجود ہو، اس کا نقصان موجود ہو. آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان بہت بڑا ہے، تو آپ آخری حد تک جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر بعض مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے اور وہ ہمارا عزیز ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہر طرح کا زور لگاتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں تک پہنچا دیں کہ اس کی جان بچ جائے. تو ہم آخری حد تک نہ اپنے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے کسی مصروفیت کا خیال کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ہم زور لگاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ. اگر برائی کو تم دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دو، اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دو. دوسرا درجہ فرمایا کہ زبان سے اس کو بدل دو. کس سے؟ زبان سے. اب بعض مرتبہ ہم زبان سے بدلتے ہیں. زبان سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم زبان سے اس برائی کی قباحت کو اتنا بیان کریں کہ سامنے والا اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. یوں کہنا بھائی یہ کام برا، یہ مت کرو، میرا فرض ادا ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے دور میں برائی کو روکنے کے لیے زبان کا جہاں استعمال کیا ہے تو وہاں آخری حد تک استعمال کیا ہے، آخری حد تک. یہاں تک کہ کفار مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ آپ کا بھتیجا اگر ہمیں یہ ضمانت دے دے کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، برائی نہیں کہیں گے، اپنا کام کریں، ہمیں برا نہ کہیں، ہمارے کام کو برا نہ کہیں، تو یہ جو بھی کہیں گے، خواہش کریں گے، ہم ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. شادی کرنا چاہتے ہیں ہم شادی کرا دیں گے سب سے خوبصورت لڑکی سے، مال چاہتے ہیں ہم مال دے دیں گے، گھر چاہتے ہیں ہم گھر دے دیں گے، جو چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سوئی اور ایک پر چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں، حق گوئی سے رکنے والا نہیں ہوں. یہ ہے انتہا. تو اس انتہا تک جانے کے بعد پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے بعد یہ کہا تھا کہ میں نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں حق ادا کرنے کو؟ بس زبان سے کہہ دیا، کوئی سنے نہ سنے، عمل کرے نہ کرے، بس ہم نے زبان سے کہہ دیا کافی ہے. نہیں نہیں نہیں، زبان سے بھی کہنا اس حد تک کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے.
اکبر بادشاہ کا ایک خاص بندہ تھا، فیضی، عالم دین تھا لیکن درباری مولوی تھا۔ کیا تھا؟ درباری تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ جب بھی بادشاہ نے اپنے قریب رکھا ہوا تھا، برجستہ جواب دینا، ہر چیز کا حل اس کے پاس موجود، ہر بات کا حل موجود۔ اس نے ایک شعر کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بڑے خوبصورت شعر، سن لے تو ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جائے، اجاگر ہو جائے، ایسے اشعار کہے۔ ایک دوسرے ملک کے بزرگ نے وہ سنے، ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب ان سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ نائی کی دکان پر۔ اور نائی کی دکان پر جو ہے داڑھی شیو کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ داڑھی شیو کرا رہے ہیں۔ تو وہ بھی عالم تھے اور ان کے اشعار سے متاثر ہو کر آئے تھے، اور ان کو پتہ تھا یہ بھی ایک عالم ہے، لیکن جب دیکھا کہ داڑھی شیو کرا رہے ہیں تو کہنے لگے آغا ریشمی تراشی۔ آغا کہتے ہیں بڑے کو، سردار کو، کہ آپ داڑھی تراش رہے ہو، داڑھی تراش رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو۔ تو وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے آگے سے برجستہ جواب دیا کہ میں اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا۔ جب یہ جواب دیا تو وہ عالم دین نے جواب آگے سے دیا کہ ہاں تم یہاں تو کسی کا دل نہیں کاٹ رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ کاٹ رہے ہو داڑھی کاٹ کر، اس لیے کہ یہ ان کی سنت ہے۔ تو ان کی سنت کو تم اپنے چہرے سے ہٹا کر ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ جب یہ جواب دیا تو اس کے دل میں ایسی بات اتری کہ اس نے عہد کر لیا اب داڑھی نہیں کاٹنی، اب داڑھی نہیں کاٹنی۔ تو سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ دل میں بات اتر گئی۔ اب داڑھی کاٹنا یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے ہر وقت گناہ کر رہا ہے، ہر وقت گناہ کر رہا ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں بھی داڑھی رکھنا تو سنت ہے، داڑھی رکھنا تو سنت ہے۔ بھئی سنت کیوں ہے؟ سنت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، آپ نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا، اس لیے سنت ہے۔ لیکن حکم کے اعتبار سے آپ نے رکھنے کو کہا، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں تراشو، یہ حکم دیا۔ اور جہاں جہاں آپ کا حکم ہے تو اس کو محدثین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد ہے واجب ہے، ضروری ہے وہ کام کرنا، وہ کام کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ نے اس چیز کا حکم دیا۔ تو اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ کا ہے، اس لیے سنت ہے، اس لیے سنت ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھ لی جائے، تو یہ سنت ہے۔ لیکن داڑھی کاٹ دینا گویا کہ واجب کے حکم کو ختم کر دینا ہے۔ آپ یہاں سے حج عمرے کے لیے چلے جائیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیں، لاکھوں روپے، 1-2 روپے نہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ آپ ویکسین بھی کرائیں، پھر ماسک بھی لگائیں، پھر ساری پابندیاں بھی پوری کریں، اور وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے پیش بھی ہو جائیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، طواف بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اللہ گناہ معاف کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے، معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کی داڑھی جو ہے تازی تازی شیو ہوئی ہوئی ہے۔ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا کہ اے میرے بندے تو گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اور میرے محبوب کی سنت کو کاٹ کر آیا ہے، تو بتاؤ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا معافی کا پروانہ آئے گا؟ کیا معافی کا جواب ہمیں ملے گا؟ نہیں، ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایک بندہ حرام لقمہ کھاتا ہے، اس کا گوشت بھی حرام کا بنا، اس کا خون بھی حرام کا بنا، اس کے بال بھی حرام خوراک سے بنے، اس کا بدن کا عضو حرام لقمے سے بنا ہے، اور وہ ساری زندگی سجدے میں گزار دے، اللہ کے آگے روتا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، فرمایا کہ اس کی طرف اللہ متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ حرام سے اس کا پورا بدن پل رہا ہو۔ تو بالکل یہی مثال ایسی ہے جیسے داڑھی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی کاٹنے کا گناہ آپ کا چل رہا ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، داڑھی کاٹنے کا گناہ چل رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، داڑھی کاٹنے کا گناہ چل رہا ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، داڑھی کاٹنے کا گناہ چل رہا ہے، یعنی ہر وقت آپ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کے ثواب کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے اس برائی کو روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو، اس کو بدلنے کی استطاعت نہ ہو، تو اپنی زبان سے اس کو روکو۔ کس کو روکو؟ زبان سے، زبان سے اس کو تبدیل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اذهب الی فرعون انہ طغی،
وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کی طرف جائیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور نصیحت بھی کی. کیا نصیحت کی؟ قولا لینا، نرم بات کرنا، نرم بات کرنا. اللہ کا دشمن ہے، شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہے، سرکش ہے، متکبر اتنا ہے، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی. اللہ اس کے پاس بھی اگر اپنے کلیم کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں قولا لینا، نرم بات کرنا. نرمی سے بات کرنا. یہ ادب سکھایا کہ آپ نے اگر دوسرے کو نصیحت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. ہر وقت ڈنڈا نہیں چلتا، ہر وقت ہاتھ نہیں چلتا، ہر وقت جو ہے سختی نہیں چلتی. ہاں، جہاں پر سختی کا حکم ہے وہاں سختی کیجیے، جہاں سختی کا حکم نہیں ہے وہاں پر سختی نہ کیجیے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ سختی چلانے شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ. بھئی جہاں حکم ہے وہاں چلائیں بس. اب ہر ایک کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کریں گے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے خود دیکھا، ایک انکل ساتھ تھے، بزرگ تھے. اب ان کو اہمیت ہے، سر ڈھک کر نماز پڑھنی چاہیے، سنت ہے، داڑھی ہونی چاہیے، پینٹ شرٹ نہیں، قمیص شلوار ہونی چاہیے. اب وہ جب جو ہے وہ عطیات کی شکل میں آ کر وہ نوجوان بیٹھا تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ٹوپی اٹھائی اس کے سر پر رکھ دی. جو مسجد کی ٹوپی تھی وہ سر پر رکھ دی. اب جب سر پر رکھی تو اس نے، وہ بیٹھا تھا، جیسے سجدے میں گیا اس نے ہاتھ لگایا پھر گرا دی، ہاتھ لگایا پھر گرا دی. اب بتلائیے ذرا، آپ نے اس کو کیا دعوت دی، کیا پیغام دیا؟ بھئی یہ طریقہ تو نہیں ہے. نماز ختم کرتے آپ اس کو بتاتے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر ڈھکا ہو، ہر وقت سر ڈھکنا چاہیے. اس طریقے سے اس کو آپ تعلیم دے دیتے، بتا دیتے، پیغام پہنچا دیتے. اس لیے کہ یہاں پر آپ کے ہاتھ کا کام نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. آپ سر اس کا ڈھک رہے ہیں سنت کے لیے، لیکن وہ جس ٹوپی سے ڈھک رہے ہیں وہ اس کو ناپسند ہے، وہ اس کو ناپسند ہے. آپ نائٹ سوٹ پہنے ہیں، نائٹ سوٹ پہن کر آپ آفس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. آپ شادیوں میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو اللہ کے گھر میں بھی نہ آئے. ہاں، آپ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کر اپنے محفل میں نہیں جا سکتے، آپ اپنی دعوتوں میں نہیں جا سکتے. آپ مسجد سے باہر نکل کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں مسجد کی یہ جالی کی ٹوپی پہنے ہوئے. تو جس چیز سے آپ کو باہر شرمندگی ہو رہی ہے تو اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہونا چاہیے. ہاں، جان چھڑانے والی باتیں نہیں ہیں. ہم عمل کریں، سنت کے مطابق کریں اور دل سے کریں. کہاں سے کریں؟ دل سے کریں. ہاں، اپنے عمل کو مضبوط کریں، لیکن دوسرے کو اگر ہم نے عمل پر لانا ہے، اس کو برائی سے روکنا ہے تو قولا لینا، آرام سے نرم گفتگو کریں. ہاں، سب کے سامنے نہ ٹوکیں، دیکھ بھائی تو نے یہ کیا ہوا ہے، نہیں، اکیلے میں ٹوکیں. اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بعض مرتبہ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کا انداز ایسا ہے جو نامناسب ہے. اولاد سن رہی ہے، بیوی غصہ کرتی ہے کہ اولاد کے سامنے یوں کرتے ہیں. اب بیوی جب چیختی ہے تو شوہر کو برا لگتا ہے کہ اولاد کے سامنے چیختی ہو. بھئی آپ نے اس کو موقع دیا، آپ چیخے وہ بھی چیخی، آپ نے ڈانٹا وہ اس نے بھی آگے سے بدلہ لیا. تو کیا ہوا؟ اولاد کی نظر میں دونوں گر گئے. اولاد کی نظر میں دونوں کی وقت ختم ہو گئی. اس لیے کہ اولاد یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اماں ابا لڑ رہے ہیں، لہذا آپ کی بات کی اہمیت ختم ہو گئی، آپ کا ادب دل سے ختم ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو نہ ہو جس کا ان پر برا اثر پڑے، غلط تعلیم ان کو ملے. تو پھر بچوں کے سامنے ماں باپ کو ٹوک دینا، مثال کے طور پر یہاں سے ہم جا رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. اب سفر کے دوران جو ہے پولیس والے نے ہمیں روکا، ہماری فیملی ساتھ موجود ہے، بیٹی بھی موجود، بیٹا بھی موجود، بیوی بھی موجود، سارے گاڑی میں بیٹھے ہیں. اب پولیس والا جو ہے وہ گاڑی سے اتار کر کہے آپ کا ماسک نہیں لگا، اور پولیس والا گاڑی سے اتار کر کے آپ کا لائسنس نہیں ہے، مرغا بن جاؤ. بتاؤ اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو کہے گا میری اولاد سامنے، اس کے سامنے میرے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہو. چلو وہ تو اس پہ تو جو گزرے گی، بیٹا اگر تھوڑا سمجھدار ہوگا تو وہ دیکھتا رہے گا. وہ پولیس والے کو کہے گا تجھ سے میں بدلہ لوں گا، میرے باپ کو تو نے مرغا بنایا ہے، ان کو تو نے ایسا کیا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا. اب وہ جائے گا اس راستے پر کہ اس پولیس والے کو سبق سکھاؤں، اس نے میرے باپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ جذبات ہیں دل کے. بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملات بھی ہیں. ہم نے دوسرے کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے تو انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کا نفس مجروح نہ ہو، عزت مجروح نہ ہو، پیغام بھی پہنچ جائے، بات بھی پہنچ جائے اور ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے اور دوسرے کے دل میں بات اتر بھی جائے. بات کہتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ بات کہنی نہیں ہے بلکہ بات دل میں اتارنی ہے. بات دل میں اتارنی ہے. کسی کے دل میں اتارنے کی نیت جب ہوتی ہے تو پھر بات کرنے کا انداز خود بخود انسان کو آ جاتا ہے. ہاں، بہو جب نئی نئی گھر میں آتی ہے
تو اپنی جگہ گھر میں بنانے کے لیے ساس کے سامنے بھی الگ انداز سے پیش ہوتی ہے، شوہر کے سامنے الگ انداز سے پیش ہوتی ہے، نند بھاوجوں کے سامنے الگ انداز سے بات کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتی ہے کہ سب کے دل میں میری محبت آ جائے اور جو ہے وہ برقرار رہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر حربہ اختیار کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آج کل فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے زمانوں میں اگر ہم دین سکھانا چاہتے ہیں تو ایسے انداز سے سکھائیں کہ دین کی دعوت بھی جائے اور دل میں اتر بھی جائے، کہ سامنے والے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تیسرا درجہ فرمایا کہ اگر زبان سے بھی تم اس برائی کو بدل نہ سکو، اس برائی کو بدل نہ سکو، تو آخری درجہ یہ ہے دل میں اس کو تبدیل کرو برائی کو۔ کیا مطلب؟ دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب برائی کو یہ ہے کہ دل کے اندر یہ بے چینی اور والی کیفیت پیدا ہو کہ یہ برا کام میں ملوث ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا، اب مجھے کچھ کرنا ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی کیفیت میں ہیں اور اب دعائیں کر رہے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ گیا ہے، کھڑے کھڑے دعا مانگتے مانگتے، نمازیں پڑھ پڑھ کر۔ اور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کفار مکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، سرداران مکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، طائف والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں، اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ لیکن آپ کی وہ کیفیت بے چینی والی ختم نہیں ہوئی۔ آخری وقت میں جب آپ کی روح جو ہے پرواز کر رہی ہے، اس وقت بھی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا اور نماز کا خیال کرنا۔ دو باتوں کا حکم دیا، نماز اور ماتحت۔ ماتحت سے ہر وہ ماتحت مراد ہے جہاں پر آپ کسی کا حق تلف کر رہے ہو۔ ماتحت سے مراد اولاد نہیں ہے، آفس کے بندے نہیں ہیں، بلکہ ماتحت سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کا آپ پر حق ہو اور آپ اس کا حق مار رہے ہو۔ یہ ماتحت ہے آپ کا، اس لیے کہ وہاں پر آپ کا زور چل رہا ہے، اس کا حق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو دل سے اس کو برا جانے، اس برائی کو، اگر برائی کو دل سے ایسا برا جانے کہ آپ کا دن رات بے چین ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے جوان بیٹے کو کہا بیٹا فلاں جماعت بڑی بری ہے، ان کے فلاں لوگ بڑے برے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ بیٹے نے کہا اچھا صحیح ہے ابا صحیح ہے، پھر دیکھا پھر انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دوست ایسے ہیں شرابی ہیں، کبابی ہیں، برائی والے ہیں، برے مشہور ہیں محلے میں، انہی کے ساتھ بیٹا بیٹھ رہا ہے۔ بیٹے نے پہلے اس کو روکا، نہیں رکا، پھر زبان سے کہا نہیں رکا، اب اس کو ابا کو خطرہ ہوا کہ اب کہوں گا تو بدتمیزی کرے گا، ایسا نہ ہو کہ منہ در منہ کھڑا ہو جائے میرے سامنے۔ اب مجھے بتاؤ اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ دن رات کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دل میں بے چین نہ ہو، ہر وقت بے چین ہوگا کہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو اس برائی سے میں نکال لوں، اس برے کام سے میں دور کر لوں، ہر وقت بے چین ہوگا۔ یہ ہے برائی کو برا ماننا، کہ آپ اس برائی کے لیے اتنے بے چین ہوں کہ 24 گھنٹے آپ کو اس کی فکر ہو کہ یہ برائی کسی طریقے سے ختم ہو جائے، یہ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ ہاں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے ایمان والو، اے نیک لوگو، تم اپنے آپ کو اس فتنے سے بھی بچاؤ جس فتنے کی وجہ سے ظالم لوگ ہلاکت میں ڈلیں گے، ظالم لوگوں پر جن پر عذاب آئے گا، اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ برا ہے، اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، جب اس پر برائی آئے گی تو تم پر بھی اس کا اثر پڑے گا، جب اس کے گھر میں آگ لگے گی تو تمہارے گھر میں بھی اس آگ کے شعلے آئیں گے۔ لہذا اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر برائیوں سے روکنا شروع کر دو۔ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفر المظفر۔ مظفر کا معنی کیا ہے؟ کامیابی، کامیابی والا سفر کا مہینہ ہے یہ۔ ہاں بس اس کا ایک یہ نام یاد کر لیں، سفر المظفر۔ انشاءاللہ ساری بدعات خرافات ختم، اس لیے کہ اس مہینے کی بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ خرافات یہ ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بے برکت مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی کام شروع نہیں کیا جا سکتا، شادی نہیں کی جا سکتی، ہاں، اور جو ہے اس کے اندر وہ گونگیاں بنائی جاتی ہیں، مختلف چیزیں ڈشیں بنائی جاتی ہیں وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، بری روحوں سے بچنے کے لیے۔ یہ سب کچھ بدعات ہیں، رسومات ہیں، برائیاں ہیں۔ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، لہذا یہ کامیابی کا مہینہ ہے، کامیابی والے اعمال سے اس کو گزاریے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ آخری بات، ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو بڑی چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات ہے، اور کہا کہ آپ نے فرمایا جو مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر یوں کہہ لیں
کہ چلو یہ حدیث کوئی ضعیف ہو، اس طرح کے الفاظ کے مفہوم کی کوئی حدیث ہو، تو بھی اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ سفر کے مہینے میں آپ نے یہ کہا اس لیے کہ آپ کی رخصتی کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا مہینہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے تھے، اور اللہ کی ملاقات کے آپ مشتاق تھے، شوق رکھتے تھے، اور جس چیز کا انسان کو شوق ہوتا ہے اس کی طرف بڑھنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے۔ اگر اس حدیث کے ایک منٹ کے لیے سمجھ لیا جائے کہ چلو حدیث ہے، کوئی الفاظ ثابت ہے، مفہوم ثابت ہے، اور آپ نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر منحوس ہے تو مجھے اس لیے خوشخبری دو، بلکہ اس لیے مجھے خوشخبری دو کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے میرا وقت قریب آ رہا ہے، میری خوشی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ اس کا مفہوم مطلب ہو سکتا ہے، لیکن نہ یہ حدیث ثابت ہے، نہ اس کا اس طرح کا کوئی مفہوم ثابت ہے کہ آپ نے ایسا کچھ کہا ہو۔ لہذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، کوئی نحوست والا نہیں، بلکہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اعمال کیجئے، 4 باتوں کا اہتمام کیجئے: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے، سفر کا مہینہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔